ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دل کا سمندر، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اور میں بتا دوں کہ میرے ایگزامز ہو چکے ہیں، بٹ میری کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ کھانسی اتنی اچھی نہیں ہے، بٹ زیادہ بھی نہیں ہوتی، لیکن جب زیادہ گلا سوکھ جائے تو پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی چل رہی ہے، میڈیسن بھی لے رہی ہوں میں، لیکن ہوپ سو کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور پھر میں آپ کے لیے اچھے سے ناول ریڈ کروں۔ اور یہ ہو رہا ہے ساتھ میں کہ سردی بہت بہت زیادہ ہے، ایک تو بارش نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی سوکھی ہے سردی، تو بیماری تو ہونی ہے اس میں۔ تو آپ جتنا بھی خود کی کیئر کر لو، آپ کو ٹھنڈ فیل ہوگی۔ تو مجھے تو ویسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو یہ ایک طرح سے میرے لیے بہت زیادہ مائنس پوائنٹ ہے کہ اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے، اور وہ بھی بیماری والی، تو اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اور پھر جہاں پر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تو وہاں پر ضروری ہے کہ آواز بھی نہ آئے اور اچھا طریقہ ہو، اچھا انوائرمنٹ ہو، تو اس کے لیے پھر مجھے الگ سے ایک علیحدہ روم میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی ساری چیزیں آپس میں تھوڑی گڑبڑ کر رہی ہیں، لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے سے ناولز ریکارڈ کروں۔ تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ مجھے اچھا سا رسپانس دیں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور اچھے سے آپ لوگوں کو ناول سناؤں۔ مجھ سے ایک کمنٹ میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ انا الیاس کے ناولز ہی کیوں پڑھ رہی ہیں، اتنے اچھے بھی نہیں، اچھے ہیں بٹ اتنے زیادہ بھی اچھے نہیں کہ آپ لوگ میں اتنے زیادہ پڑھوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں ان کے اتنے بھی زیادہ نہیں پڑھتی، میں باقی رائٹرز کے بھی بہت زیادہ ناولز پڑھتی ہوں، لیکن مجھے رسپانس جو اچھا ملتا ہے وہ انا الیاس کے ناول پر ملتا ہے۔ تو میں پھر ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹے میں نے اس ناولز کو بھی، وہ ناول کو بھی دینے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے مجھے اس کو بھی دینے ہوتے ہیں، تو میرے لیے کیا کون سی چیز بینیفٹ وہ ثابت ہوگی، تو وہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا نا۔ تو انا الیاس کا مجھے اچھا رسپانس ملتا ہے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں اسی کے ناولز پڑھوں۔ اگر آپ لوگ مجھے اس پر بھی اچھا رسپانس دو گے تو میں اس طرح کے ناولز بھی زیادہ پڑھا کروں گی، لیکن ویسے میں پڑھتی تو زیادہ یہی والے ہوں۔ اور میں ایپیسوڈز والے ناول اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ آپ لوگ پہلی ایپیسوڈ تو بہت اچھے سے رسپانس دیتے ہو، پھر بعد میں نہیں دیتے ہو، یار پھر چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، میرے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ہی ایپیسوڈ والے ناولز دوں، لیکن میں اب کوشش کروں گی کہ ساتھ میں آپ لوگوں کو سلسلے وار ناولز بھی پرووائڈ کروں، تاکہ ایک دن کا گیپ دے کر میں آپ لوگوں کو وہ والا ناول دوں، تاکہ میرے وہ چینل کا بھی وہ نہ ہونا کہ ایک دم سے اس کے ہائپ گر جائے۔ تو ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے، تو میں تو اس چیز کو دیکھ کر ہی کرتی ہوں۔ تو آئیے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے، اور دیکھتے ہیں یہ کیسا ناول ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے جو ہی باہر قدم رکھا تو مارے سردی کے کپ کپا کر رہ گئی۔ اوائل نومبر کے دن تھے اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے موسم کی شدت کو بڑھا دیا تھا، پر جواد انکل کے گھر جانا بھی تو ضروری تھا۔ اپنے ہلکے سے کاٹن کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ سویٹر پہن لے، مگر اپنے متناسب دلکش سانچے میں ڈھلے وجود پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جی کو آخر کار بہلا ہی لیا۔ سویٹر پہننے سے اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی چھپ جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ دشمن جاں اسے نظر بھر کر دیکھ ہی لیتا اور اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی۔ امپورٹڈ شیمپو سے دھلے ہوئے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، مناسب میک اپ سے اس کے تیکھے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے۔ نازک سی پاؤں میں جوتی، سفید گلابی پاؤں، تیز تیز قدم اٹھاتے بڑے بے چین سے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بجری کی روش پر چلتے ہوئے سب سے پہلے گل سے اس کا سامنا ہوا۔ مشیل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج تم ضرور آؤ گی۔ اتنی مضبوط گواہی کی کوئی وجہ؟ اس نے بے پناہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ گل نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لیونگ روم سے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے اس کا دل رک سا گیا، اور اس نے اپنی اس کیفیت پہ خود کو ملامت بھی کیا۔ ایک سے ایک لڑکا میری فیملی میں بھرا ہے، ہینڈسم، اسمارٹ اور گڈ لکنگ، اب یہ ایسا آ گیا یوسف ثانی نہیں ہے، عام سا تو ہے۔ اس نے توجہات سے خود کو بہلا ہی لیا۔ معاذ فون پہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، اس نے مشعل کی آمد کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ گل سے باتیں کرتے ہوئے مشعل کی سماعتیں معاذ کی آمد کی منتظر تھی۔ گل، کل میری برتھ ڈے ہے،
تم سب ضرور آنا۔ اس نے کارڈ بیگ سے نکال کر سامنے ٹیبل پہ رکھا تو گل نے اس کی طرف معذرتی نگاہ سے دیکھا۔ تم نئی یہاں آئی ہو، میرا مطلب ہے ہماری فیملی کے بارے میں تم کچھ زیادہ نہیں جانتی ہو۔ ہمارے یہاں ایسے فنکشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مشیل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تم برا مت ماننا، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہاں، گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ گل نے اس کے مایوس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ کر لفظوں کا انتخاب کیا۔ مجھے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تم سب آ جاتے تو۔ اس کے لہجے سے دبا دبا غصہ جھانک رہا تھا۔ پھر گل کے روکنے کے باوجود وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ بجری کی روش عبور کرتے ہوئے اپنی جونک میں وہ ماں سے ٹکرا کر گرتے بچی۔ نہ جانے کیوں مشیل کو رونا سا آنے لگا۔ ماں سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بد اخلاق، بدتمیز، المینرڈ، وہ بڑبڑائی اور نیچے گرا۔ ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس نے گاڑی گیٹ کے پاس پارک کی تھی۔ ماز کی گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو مارے غیظ و غضب کے اس کا گلابی رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر پہنچتے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ڈیک فل والیوم میں لگا کر کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خاور نے دروازہ دھکیل کر اندر نگاہ دوڑائی اور خود بھی اندر آ گیا۔ مشیل بیڈ پہ تکیہ گود میں رکھے حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ڈیک پہ عربی میوزک میں ناری ناری بج رہا تھا۔ اتنا شوق گانا اور مشیل کی افسردگی خاور سے ہضم نہ ہو پائی۔ اس نے ڈیک کا بٹن آف کیا مگر مشیل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ خاور پریشان سا ہو گیا، جانے کیا بات تھی جو وہ اتنی چپ چاپ تھی۔ وہ جو ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی تھی، خاور سے تو وہ پورے 9 برس چھوٹی تھی۔ اس وقت دنیا میں آئی تھی جب ریاض قریشی اور سومیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی شدید خواہش ان دونوں کے دل میں تھی۔ غیر متوقع طور پہ جب یہ آرزو پوری ہوئی تو مارے خوشی کے ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے ضدیں منواتے، لاڈ اٹھاتے اور لڑتے جھگڑتے وہ بڑی ہوئی۔ چاروں بھائیوں سے زیادہ محبت اور توجہ اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پہ وہ تڑپ جاتے اور اپنی اس قدر اہمیت پہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ مشیل جانو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مشیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تمام تر نرمی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ گل اور اس کے گھر والے میری برتھ ڈے پہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں کارڈ دینے گئی تھی مگر وہ مارے غصے کے اسے جملہ ہی مکمل نہیں ہوا۔ گل کا بھائی انتہائی بد اخلاق ہے، روڈ اور المینرڈ۔ میں انکل جواد سے شکایت کروں گی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تمہیں ماز کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، خاور نے ڈرتے ڈرتے کہا تو مشیل نے غسیلے نگاہ سے اسے دیکھا۔ خاور کو اسے نارمل موڈ میں واپس لانے کے لیے آدھ گھنٹہ لگا۔ مزید فرمائش اس کے علاوہ تھی۔ اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اچھی سی جگہ لنچ کرواؤں گا۔ میں لنچ کر کے آ رہا ہوں۔ خاور نے اس کے بال ہاتھ سے سنوارتے ہوئے آفر کی تو وہ خوش ہو گئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مشیل نے ماز کے بارے میں چند اور شکایتیں کی تو وہ اس کی تائید میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں ہاں کرتا رہا۔ نہایت غیر متوقع طور پر ریسٹورنٹ میں ماز سے ملاقات ہو گئی۔ خاور نے بڑی گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا تو مشیل ناگوار نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھو ماز، ہمارے ساتھ ہی لنچ کرو۔ اس نے بڑے خلوص سے دعوت دی تو ماز نے شائستگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ دوست کو بھی یہاں لے آؤ، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو مشیل کو خاور پہ بہت غصہ آیا۔ یہ آپ کیوں اس کی اتنی منتیں کر رہے تھے جب وہ لفٹ نہیں کروا رہا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ منتیں نہیں کروا رہا بلکہ صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ میری وجہ سے؟ کمال ہے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ بھائی، ماز کے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور ماز عورت کی بہت عزت کرتا ہے۔ بھائی، یہ سب اتنے تعلیم یافتہ ہے، میرا مطلب ہے ماز کے ابو امی اور بہنیں اچھے عہدے پہ ہیں، جواد انکل بھی، پھر بھی ان کی یہ دقیہ نوسیت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ دقیہ نوسیت سے مراد شاید ماز کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہے، خاور نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنا لائف سٹائل ہے۔ بہرحال میں ماز کی والدہ اور اس کی بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ خاور نے بات ختم کر دی اور مشیل کی طرف دیکھا جو بے دلی سے اٹالین پڈنگ کھا رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کھانے پر اس کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ خاور بل ادا کر کے باہر نکلا تو ماز اپنے دوست کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ خاور رک گیا تو مشیل اس کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ خاور 15 منٹ کے بعد اس کے پاس آیا تو مشیل نے بھائی کو دیکھتے ہوئے خاصی زوردار آواز میں دروازہ کھولا اور دھپ سے اندر بیٹھ گئی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ آج صرف ماز کی وجہ سے وہ 2 مرتبہ رونے پہ مجبور ہوئی۔ الو جاہل کہیں کا! اس نے دل میں ماز کو گالیوں سے نوازا اور توجہ باہر دوڑتے بھاگتے مناظر پہ مرکوز کر دی۔ گل کی طرف سے میلاد کا بلاوا آیا تھا۔ مما نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ وہ اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں مدعو تھی۔ دونوں بھابیاں میکے میں تھی، باقی مشیل اور فری رہ گئی تھی۔
سو ان دونوں نے محفل میلاد میں جانے کی حامی بھر لی۔ خاص طور پر مشیل تو اس بلاوے سے بہت خوش تھی، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے بغیر کسی وجہ کے گل کے گھر نہیں جانا۔ یہ 7 دن بڑی ٹینشن میں گزرے تھے، کہیں محبت کا کھڑاک تو نہیں پا لیا۔ شازینہ نے گہری نگاہ سے مشیل کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت شازینہ کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں بے تکلفی سے نیم دراز تھی۔ شازینہ کے گہرے جائزے نے اسے ڈسٹرب سا کر دیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اور محبت دو متضاد چیزیں ہیں، مجھے تو معاذ کے رویے نے تیش دلایا ہے۔ ویل ڈن، یہ محبت سب بکواس ہے، بس زندگی انجوائے کرو۔ تمہاری طرف نہیں دیکھتا تو دیکھے گا، ڈونٹ وری، پر اسے سر پہ مت چڑھانا۔ اس قوم کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے، اسٹوپڈ اور کمزور۔ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر مسکرائے تو مشیل کو اپنے دل سے بوجھ سے لگتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر آج گل کی طرف سے میلاد کے بلاوے پہ جان بوجھ کر اس سر نو دل پہ رکھا محسوس ہونے لگا۔ مایوسی کو دور جھٹک کر وہ تیار ہونے لگی، ہاف سلیوز کی کاسنی قمیض اور شلوار میں ملبوس۔ اس نے دوپٹہ کسی شو پیس کی مانند مجبوراً کندھے پہ ڈالا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی قابل توجہ لگ رہی تھی۔ پری کے ساتھ جب وہ گل کے گھر پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ ان دونوں کے برعکس وہ انتہائی سادہ لباس میں تھی۔ گل کے ہاتھوں کی پوروں اور ناخنوں پہ لگی مہندی دیکھ کر مشیل نے خواہ اپنے کیوٹک سے سجے لمبے ناخنوں کا جائزہ لیا۔ میلاد کے بعد مٹھائی اور چائے سے ان سب کی تواضع کی گئی۔ معاذ نے پری بھابھی کو دیکھا تو رسماً حال چال دریافت کرنے لگا۔ اس سمے مشیل نے اپنے تئیں اپنی سخت توہین محسوس کی۔ اس نے پاس بیٹھی مشیل کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ پری بھابھی کے پاس رکنے کے بعد وہ اپنی چچی کی طرف مڑ گیا تو مشیل کی نگاہیں اس کے قدموں کے تعاقب میں بھاگنے لگی۔ گل کے ماموں کے گھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ سب ماموں کے ہاں مدعو تھے۔ گل نے فون کر کے اسے بتایا، مگر میں آج تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی، کل آ جانا، معاذ بھائی کی طبیعت بھی خراب ہے۔ میں نہیں جا رہی تھی، مگر انہوں نے زبردستی جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں 3-4 گھنٹوں میں لوٹ آؤں گی۔ یوں کرو تم اگر کل نہ آؤ تو بے شک 6 بجے کے بعد آ جانا۔ گل کے لہجے میں بھائی کے لیے فکر مندی و محبت تھی۔ کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ مشیل نے بامشکل اندرونی اضطراب اور ہیجان پہ قابو پایا۔ کل سے بخار اور موسمی نزلہ ہے۔ رات کو جو زوردار بارش ہوئی اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا، واپسی پہ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی لاک کر کے اور پیدل ہی گھر واپس آئے۔ شاید اسی وجہ سے ٹمپریچر ہو گیا۔ ایسے 3-4 دن پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، یہ بارش تو بہانہ بنی ہے۔ امی تو مسلسل چاروں کل سورت کوثر اور سورت یاسین پڑھ کر پھونک رہی ہیں، شاید نظر بد کا اثر ہو، یوں بستر پر پڑے ہیں۔ میرا تو دل اتنا پریشان ہے، کیا بتاؤں۔ اوہ گاڈ، یہ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بخار کو نظر بد کا اثر قرار دے رہے ہیں۔ بھلا ان موصوف کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ہر کالج سے پورا۔ اس نے دلی محسوسات کو عیاں نہیں ہونے دیا اور گل سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اسے بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار تھا، اس لیے اس کی بے قراری قابل دید تھی۔ 2 بجنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا جب وہ ماما کو گل کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی۔ اس سلسلے میں آج اس نے خصوصی اہتمام کیا تھا، پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ تنہائی میں دیکھیں گے مسٹر معاذ تمہیں، شاید سب کے سامنے مجھ پہ نظر ڈالنے سے تمہیں اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس معاذ پہ در پہ ناکامیوں نے اسے احساس توہین میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ 2 بجے سے پہلے ہی وہ سفید گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے کال بیل پہ انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار شریف قریب ہی تھا شاید، ویسے دن میں وہ یہاں نہیں ہوتا تھا، آج گھر والے خود اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوٹی بی بی، گھر پہ تو کوئی نہیں ہے؟ وہ ادب سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ گل کی سہیلی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں تو معاذ کو دیکھنے آئی ہوں، اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی رہنے دی۔ معاذ کے کمرے کا راستہ اسے معلوم تھا۔ چند سیکنڈ دروازے پہ رک کر اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پہ قابو پایا۔ ہاتھوں سے بال سنوار کر اور اپنے سراپے کا اس سر نو جائزہ لے کر اس نے دھیرے سے اندرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، جو ذرا سی حرکت سے چوپٹ کھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ معاذ حیرانی سے اٹھ بیٹھا، ویسے بھی وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر کمرے میں کھڑی مشیل کو وہ بخوبی پہچان گیا۔ سچ مچ اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے بستر سے اتر کر کھڑکیوں سے پردے سرکا دیے۔ آپ اس وقت یہاں؟ کیوں، آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مشیل نے بامشکل بہادری دکھائی، وگرنہ اس کے سامنے آتے ہی جانے اس کی ساری بولڈنس کہاں چلی جاتی تھی۔ میں گل کے پاس کام سے آئی تھی، یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لوں۔ اس نے چہرے پہ زبردستی بشاش لاتے ہوئے کہا تو معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مس مشیل، گھر پہ کوئی نہیں، آپ کو گیٹ سے ہی واپس ہو جانا چاہیے تھا، خواہ مخواہ اندر آنے کی زحمت فرمائی۔ آپ تو ہے نا،
اصولاً اس عزت افزائی پہ اسے احساس ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دلکشی سے مسکراتی رہی۔ میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ اب آپ تشریف لے جائیے۔ اس لڑکی کی کم عقلی پہ معاذ کا دل چاہا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی آپ کو؟ اپنے جملے کے نامناسب ہونے کا احساس اسے خاصی دیر سے ہوا۔ مس میشل، نہ جانے کن خطوط پر آپ کی پرورش کی گئی ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کس دھڑلے سے اندر چلی آئی۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرد کی تنہائی میں یوں بہادری سے مخل ہونا بعض اوقات کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں باہر، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ آئندہ اس طرح کا ایڈونچر مت کیجیے گا، یہ حماقتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ آپ عزت دار بھائیوں کی بہن ہیں۔ معاذ کا ایک ایک لفظ اس کے جسم و جاں میں خنجر کی طرح لگا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تن گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ اسے اپنے آنسو اور محسوسات پہ بالکل کنٹرول نہیں رہا تھا۔ اس کے ارد گرد گل، جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابیاں، بھائی، مما، پاپا سبھی ان کے پاس تھے۔ سینئر ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے۔ وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے معاذ نے ڈانٹا ہے گل، تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے اشارے پہ نرس نے مشل کو انجیکشن لگا دیا کیونکہ مسکن ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ پریشان مت ہو، ابھی یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا، انہیں خود پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے شانے پر تھپکی دی اور باہر چلے گئے۔ صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے سارا قصور ان کا ہی ہو۔ جواد صاحب متفکر سے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے جو دوبارہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ اس کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا۔ معاذ، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پہ جھک گیا۔ جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور اور سمیر دونوں انہیں رخصت کرنے باہر تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں سے اندر جھانکتے ہوئے بولا، انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا۔ مشل نے جو کچھ کہا بے ہوشی کی حالت میں کہا، ورنہ معاذ سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ مشل لاڑ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی اما جگہ لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد مشل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف بازو پہ گہرا زخم تھا، بس دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لڑ لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشل اپنے آپ میں بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ مشل، تم جمعہ کو معاذ کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا مگر اس کے تاثرات پر اسرار سے تھے۔ مشل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ معاذ نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا پر سماعتیں مشل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں، کچھ اور تو نہیں کہا؟ اس پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو گل کا بھائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی پھر آنسو پلکوں کی باڑ تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تم وہاں کیوں گئی؟ بھائی، گل کا جو بھائی ہے نا، مجھے پراسرار سا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بات مکمل کیے بغیر وہ ٹیبل پہ پڑا، گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں نیم دراز ہو گئی۔ خاور لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ اسٹڈی روم میں پپا کے پاس چلا آیا جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ خاور آہستہ آہستہ بول رہا تھا، ان کا چہرہ بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ پپا، میرا تو خیال ہے مشل معاذ سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی پسند کر سکتی ہے۔ پھر اس نے معاذ کے بارے میں انہیں کئی باتیں بتائی۔ جواد آئے تو اس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، میرا گہرا دوست ہے، پرانی دوستی ہے، اگر دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی تک معاذ کی بات طے نہیں ہوئی ہے، مگر خود سے بات کرتے ہوئے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ پپا، اب زمانہ بدل رہا ہے، معاذ اچھا لڑکا ہے، میں چند مہینوں میں ہی اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، بات چیت، ادب آداب، رکھ رکھاؤ، تہذیب اور شائستگی سچ مچ سراہے جانے کے قابل ہے۔ آپ خواہ محسوس کر رہے ہیں، غرض تو ہماری ہے نا؟ پھر مشل کی آنکھوں میں نے جو دکھ دیکھا ہے وہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ کھل کر اب کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اب 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں، ہم روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ اب ایسا معیوب بھی نہیں ہے۔ خاور باہر چلا گیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر جواد صاحب کو فون کرنے لگے۔ جو بات وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے فون پہ خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بعد کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے۔ مشل کو یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ شازینہ نے جب معاذ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑنے کی خبر سنی تو دنگ رہ گئی اور اس کے خوب لتے لیے۔
تم تو کہتی تھی کہ 30 سال کی عمر تک شادی جیسی حماقت نہیں کرو گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ تو بقول تمہاری طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے گھر سے پرپوزل آیا تو اوکے کر دیا گیا۔ میرے عشق میں گوڈے گوڈے دھنسا ہوا تھا، بس روبرو اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی تو پیرنٹس کو بھیجا۔ 19ویں صدی کا عاشق جو ٹھہرا۔ مشل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم انکار کر دیتی، شازینہ نے مشورہ دیا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خواہ انکار کر دیتی، اتنے عرصہ مجھے اگنور کرتا رہا جیسے میں ہوں ہی نہیں، اب میں بھی اسے بتاؤں گی کہ وہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے، اور تفاکر سے بولی۔ تو شازینہ نے اسے رشک سے دیکھا۔ ان کے گھر کا ماحول تمہارے گھر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، پردے کی بوبو ہے، تمہارے عاشق کی ماں بہنیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو ماں سے مطلب ہے، ویسے بھی میرا اپنا لائف سٹائل ہے، اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گی۔ میں کمزور اور دبوسی لڑکی نہیں ہوں، کسی کو بھی اپنی مرضی پہ چلانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا عزائم تھے! شازینہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی تو وہ سرشار سی ہو گئی۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، ماس کو کیا گفٹ دو گی اور سیلیبریٹ کیسے کرو گی؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کلب میں ہی سیلیبریٹ کروں گی، ماز یہاں نہیں ہے، اس کے گھر پھول اور کارڈ بھجوا دوں گی۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا تو شازینہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نا، اتنی جلدی چل دی؟ مشل نے اسے روکنا چاہا پر وہ رکی نہیں۔ میں بھی تو اس فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی سے تیاری کروں گی نا، وہ بائے کہتے ہوئے چلی گئی۔ ماس کے گھر والے سادگی سے منگنی کی انگوٹھی مشل کو پہنا گئے تھے۔ اب شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا جب ریاض قریشی نے بیٹی کے سسرالیوں کو مشترکہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا۔ خاور اور مشل کی اکٹھے شادی تھی۔ جواد صاحب نے پہلے ہی ریاض صاحب پہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں کریں گے، نہ ہی اس سلسلے میں مشل کی مہندی لائیں گے۔ ریاض صاحب نے خندۂ پیشانی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب انہوں نے دعوت نامہ خود گھر آ کر دیا تو وہ الجھن میں پھنس گئے اور صدیقہ بیگم سے مشورہ کیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے ریاض قریشی کے گھر جانے کا عندیہ دے دیا۔ اب ماں سے بات کرنا ضروری تھا، جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ گھر میں موجود مہمان لڑکیوں میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے خاندان میں ایسے فنکشن تو خواب خیال ہی تھے۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کی جاتی تھی اور بس، نہ کوئی مووی، نہ ڈھولک اور بینڈ باجے، نہ ڈانس پارٹیاں، ان کا پرجوش ہونا لازمی تھا۔ جواد صاحب اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ماز کے تاثرات سے صاف ناپسندیدگی اور بیزاری عیاں تھی۔ ابو، مجھے یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تمہیں بتایا کہ تم نے بھی اس فنکشن میں شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے گویا آج اس کے 14 طبق روشن کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ماز کے چہرے پر ناپسندیدگی واضح تھی۔ آپ کو تو یہ سب ناپسند ہے؟ ہمارے گھر میں وہ بہنوں کی شادی ہوئی اور ایسی کوئی فضول رسمیں نہیں ہوئی، پھر آپ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرکت کروں؟ دس از ٹو مچ۔ ریاض میرا دوست ہے اور اب تو رشتہ داری کا معاملہ ہے، اس نے خود مجھ سے کہا ہے، پھر مشل کے بھائیوں نے بھی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ اس نازک موقع پہ انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کل تمہاری بارات جانی ہے، تعلقات خراب کرنے کا فائدہ؟ ریاض کہہ رہا تھا یہ بچوں کی خوشی ہے، اب تم بھی تیاری کرو۔ جواد صاحب بات مکمل کر کے فون کرنے لگے تو ماز کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن گل تو خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی، باقی کزنز کا بھی یہی حال تھا۔ کل اس کی بارات تھی مگر گھر کے آثار سے ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی، نہ لائٹنگ، نہ سجاوٹ، نہ ڈھولک اور تالیوں کی آواز۔ لے دے کر ایک ڈیک بچا تھا جو گھر میں جمع ہونے والی اللہ پارٹی کی کسی حد تک رونق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ موقع پہ جواد صاحب نے ان سب کو خاور کی شادی میں شرکت کرنے کے بارے میں بتایا تو سارا نے لگے ہاتھوں کہہ بھی ڈالا، سارے خاندان کی شادیوں سے تو لوگوں کے ماتم ہوتے ہیں۔ اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اگر بھائی نے سن لیا تو خیر نہیں ہے، پہلے ہی چنے چبائے ہوئے ہیں، ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے۔ وہ بھی جائیں گے؟ ہاں، تبھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ مشل کی ممی اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے۔ ہاں، نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ چلو، اسی لیے ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے، فلموں اور گانوں کے ایسے مناظر دیکھیں اب حقیقت میں دیکھ لیں گے کہ دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور پس منظر میں میوزک بج رہا ہے۔ گوری کر تو سنگار، آئی مہندی کی یہ رات، نگین کی اس چوٹ پہ گل تلملا ہی گئی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس نے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکی تو نگین کندھے اچکا کر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ قریشی ہاؤس بقیہ نور بنا ہوا تھا، آرائشی اسٹیج کو بے حد پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مشل مسلسل ادھر ادھر سب کو ہدایات جاری کر رہی تھی۔ اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا تو ایک لمبا لیکچر پلائیں گی۔ کل تمہاری شادی اور سنا ہے تمہاری سسرال والے خاصے قدامت پرست ہیں، خاص طور پہ ماز بھائی۔ ارم نے اطلاع ہم پہنچائی۔ بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارے ماز بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا تو نام بدل دینا۔
मिशेल ने गर्दन अकड़ा कर खालसतन फिल्मी लहजे में कहा तो सब हंस पड़ी। तुम अब आराम से बैठ जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए। यूं ही पटर पटर बोलकर और दीदे फाड़ फाड़ कर सबको देखती रही तो खाक रू पाएगा। इरम ने दादों की नकल उतारी तो मिशेल ने उसकी पीठ पे थप मारी। उनकी तो बात ना करो, न जाने कौन से ज़माने की बात करती हैं। इस हफ्ते में कोई 1000 मरतबा बता चुकी हैं कि जब उनकी शादी हुई तो हफ्ता भर पहले ही वो सर मुंह लपेट कर कमरा नशीन हो गई। मर्द तो मर्द, किसी औरत ने भी उनका चेहरा नहीं देखा। मुझे तो ये सब किस्से कहानियाँ लगते हैं, भला ऐसा भी होता है। इरम ने भी मिशेल की बात की तायद की। कमरे में, वो भी कोने में मुसलसल 7 रोज़ गर्दन झुकाकर बैठना कितना तकलीफ दे होता होगा ना। मिशेल ने बेख्तियार झरझरी ली। इसलिए तुमने बैठने का तकल्लुफ़ किया ही नहीं, सोमा ने नामहसूस अंदाज में तंज किया, जिसे मिशेल ज़रा भी नहीं समझी। मेरी आंखों का मेकअप तुम खुद करना, इस सिलसिले में मैं ब्यूटिशियन पे भी एतबार नहीं कर सकती। तुम आंखों का मेकअप गज़ब का करती हो। मैं कपड़े बदल लूँ? उसने इरम को एक बार फिर याद दहानी कराई। जो मेहंदी की ट्यूब पकड़े सोमा के हाथ पे डिज़ाइन बना रही थी, वो सर हिलाकर रह गई। सारी लड़कियां अच्छी तरह चादरें लपेटे माज के साथ जाने के लिए तैयार थी। वहाँ ख़वातीन वाले हिस्से में रहना, इधर उधर मत फिरना। माज ने निकलने से पहले एक बार फिर उन सबको याद कराया। तो अनहु करहन वो जा रहा था। जवाद साहब ने इज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद कर दिया था। शादी से सिर्फ एक दिन पहले अपनी ससुराल जाकर मुश्तरका फंक्शन अटेंड करना उसके नज़दीक कुछ ऐसा काबिल शौक़ नहीं था। कुरैशी हाउस के सजे हुए गेट के सामने उन्हें रिसीव करने के लिए तकरीबन माज की सारी ससुराल मौजूद थी। खावर सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, सब्ज़ टपका दोनों अतराफ से गर्दन में टिकाए बड़ी मोहब्बत से उसे मिला तो माज ने उसे हैरत से देखा। वो उसके इस्तजाब को भांग गया और कदर शर्मिंदा लहजे में बोला, ये सब मिशेल की ज़िद है। एक ही बहन है हमारी और उसकी बात मैं रद्द नहीं कर सकता। असल में हमारे यहाँ फंक्शन में सब रस्में होती हैं और मिशेल के कहने पे कुछ और रस्में भी मेरी शादी में शामिल की गई हैं। उसने एक मशहूर बैंड को भी बुलवाया है जो आज परफॉर्म करेगा। उम्मीद है तुम एंजॉय करोगे। खावर चलते चलते बता रहा था। उसके लहजे से बहन के लिए मोहब्बत उमड़ी पड़ रही थी। खावर के पास से तेल और उपटन की खुशबू भी आ रही थी। एक हाथ पे मेहंदी के गुल बूटे भी दिखाई दे रहे थे। 3 दिन पहले ही तो खावर की तेल उपटन की रस्म हुई थी। मिशेल ने जिद करके खावर को इस रस्म में भरपूर हिस्सा लेने पे आमादा किया था। तभी तो उसका हशर हो रहा था। स्टेज के सामने सोफे रखे हुए थे जिनके कवर सब्ज़ रंग के थे। सामने वसी खाली जगह पे सब्ज़ी दरियाँ और चांदनियाँ बिछी हुई थी। बुलंद आवाज़ से गाने बज रहे थे। मुबारक हो, तुमने शर्त जीत ली है। इरम ने फूली सांसों समेत भागती हुई उसके पास आकर बोली। मिशेल का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। उन्होंने कपड़े कौन से पहने हुए? उसने इशारे से पूछा तो इरम शरारती निगाहों से उसे तकने लगी। अभी खुद देख लेना, खावर भाई के ससुराल वाले भी आ गए हैं। वो उसे छेड़ रही थी। प्लीज़ इरम बताओ ना। वो उसके हाथ थाम कर मिन्नत से बोली तो उसने कहा, सफ़ेद कल्फ लगा शलवार कुर्ता है। फिर तो अच्छी बात है। तुम यूँ करो, ये सब टपका उन्हें दे दो। सारे लड़कों ने गले में डाले हैं। अभी जब डांस पार्टी होगी तो सारे लड़कों में पटके के बगैर वो अच्छे नहीं लगेंगे। मिशेल ने सब पटका उसके हाथ में थमाया तो वो सर हिलाकर रह गई। तुम तो अभी से इतनी इज्जत करने लगी हो। उन्हें उन कहकर बुला रही हो। कहाँ गए वो बुलंदो बाग दावे, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कदमों में ना झुकाया तो नाम नहीं, वगैरह वगैरह। अब भागो यहाँ से। मिशेल सुनी अनसुनी करके फूलों का जेवर पहनने लगी। इरम चंद मिनट बाद पटका लिए वापस आ गई। माज भाई ने वापस कर दिया, कह रहे हैं किसी और को दे दें, वो ये नहीं ओढ़ेंगे। साथ कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत लड़कियों को है। इरम ने जूं का तू दोहराया तो मिशेल का चेहरा अपनी बात ठुकराए जाने के एहसास से सुर्ख सा हो गया। शुक्र उसकी बाकी सहेलियाँ और कज़न्स बाहर मेहमानों के इस्तकबाल में मगन थी, वरना कितना मजाक उड़ाती। उससे गुस्सा आता तो गोया जिन चढ़ जाता, उसे चीज़ें तोड़ फोड़ कर सुकून मिलता, पर इस वक्त गुस्सा जाहिर करने का मौका नहीं था। फिर भी उसने कलाई में पहना मोतिये का गजरा पत्ती पत्ती करके नोच दिया। मिस्टर मास, कल बताऊंगी तुम्हें। उसने दिल में अहद किया और नए सिरे से मेकअप ठीक करने लगी। दोस्तों के साथ खावर स्टेज पे आ चुका था। मिशेल अपने दोस्तों और कज़न्स के साथ सहज सहज चलती भाई की तरफ ही आ रही थी। सब्ज़ लहंगे और चूली में मलबूस फूलों के जेवर से आरास्ता उस पर शाखे गुल का सा गुमा हो रहा था। खावर के साथ मास बैठा हुआ था। मिशेल के भाई उसे VVIP की हैसियत दे रहे थे। मिशेल भाई के सामने नीचे ज़मीन पे पंजों के बल बैठ गए और खावर के उल्टे हाथ पे ज़रा सी मेहंदी लगाकर रस्म का बाकायदा आगाज़ किया और मिठाई खिलाई। हर तरफ से दबे दबे कहकों की आवाज़ उभर रही थी। उसने चोर निगाहों से खावर के साथ बैठे मास को देखा। उसे कितनी हसरत थी, काश वो यहीं बैठकर पूरा फंक्शन अटेंड करे, मगर दादों की हदायत पर वो दिल महसूस कर रह गई थी।
لیکن کپڑے اس نے اپنی مرضی کے ڈیزائن کروائے تھے۔ چولی کی آستین سرے سے تھی ہی نہیں اور گلا آگے پیچھے سے خاصا گہرا تھا۔ دادو نے آخری وقت میں اس کی تیاری کو دیکھا تھا اور سر پیٹ لیا تھا، اور اسی وقت اپنا کندن کا بھاری ہار نکلوا کر اسے پہنایا اور دوپٹہ خود انہیں اپنے ہاتھوں سے اسے اڑایا تھا۔ بھائی کو مہندی لگا کر فوراً آ جانا، وہاں جم کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا روپ تباہ ہو جائے گا، پھٹکار برسے گی چہرے پہ۔ انہوں نے 1000 بار کا کہا جملہ نئے سرے سے دہرایا تو مشل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ ایک نظر خاور کے دائیں جانب بھی دیکھ لو، انہیں بھی مہندی لگا کر لڈو کھلا دو۔ بھیڑ میں سے آواز آئی تھی، بھلا اسے نروس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ نروس ہوں اس کے دشمن؟ اس نے سامنے پڑی تشتری میں سے مہندی اٹھائی اور ماس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا روکھا لہجہ تھا۔ مشل کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ہار گئی، ہار گئی، ہار گئی۔ لڑکیوں کی بھیڑ میں سے زور و شور سے اس جملے کی تکرار ہو رہی تھی۔ بے حد ہتک محسوس کرتے مشل اتر کر اندر آئی تو زندگی میں پہلی بار دادو کو پوتی کی سعادت مندی پہ پیار آ گیا۔ ٹھیک کیا جو وہاں بیٹھی نہیں، محاذ کے گھر والے بھی آئے ہوئے ہیں جو تمہارے بیان کے مطابق قدامت پرست ہیں۔ انہیں یہ سب کہاں پسند ہوگا؟ لڑکی کو ویسے بھی بعد میں سسرال والوں اور شوہر کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے۔ دل سے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے جو تم نے سب کے سامنے جا کر خاور کو مہندی لگائی، پر تمہارے بھائیوں اور مما کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں آج آخری دن ہے، اپنی مرضی سے جو کرتی ہے کرنے دو۔ دادو نے بغور اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ دادو کے تخت پہ بیٹھ کر پھر پھولوں کی پتی پتی نوچنے لگی۔ اس نے دادو کی بات پہ بالکل دھیان نہیں دیا تھا، وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ یہ لوگ تو سچ مچ 18ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ گل اچھی طرح خاصی خوبصورت لڑکی ہے، پر دوپٹہ کیسے چاروں طرف پھیلا کر اوڑھ رکھا ہے، ساری خوبصورتی چھپ کر رہ گئی ہے۔ اور یہ روڈ سا شخص جو ہمارے گھر اس خوبصورت محفل میں آیا بیٹھا ہے، اگر ایک نظر میری تیاریوں کو دیکھ لیتا تو کیا جاتا اس کا؟ بن رہا ہوگا میرے سامنے۔ بعض مرد یوں ہی بے نیاز بنتے پھر اندر سے پورے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس میدان میں یوں ہی نہیں اتری ہوں، ہمیشہ اپنی مرضی کروں گی۔ شازینہ کہتی ہے اگر پہلے مرحلے پہ ہی عورت مرد سے شکست کھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ہمیشہ محکوم بن کر رہے گی۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، کبھی بھی کہیں کسی بھی بات پہ محاذ کے سامنے نہیں جھکوں گی، بلکہ اتنا اسے جھکاؤں گی کل تم میرے سامنے مزید اکڑ نہیں دکھا سکو گی۔ ساری بے نیازی تار تار نہ کر دی تو مشل قریشی نام نہیں۔ اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ محاذ بستر پہ لیٹا ہوا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مشل کے بارے میں پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ کافی ماڈرن ہے اور قدرے احمق بھی، اس کی سمجھدانی کا خانہ بھی اسے خالی ہی محسوس ہوا تھا۔ یہ شاید اس کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے تھا، پر اب اس نے اپنے خیال میں ترمیم کر لی تھی۔ محاذ کا پورا گھرانہ ہی ایک خاص قسم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ ان کے کسی رویے یا عمل سے ہمارت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ شان یا گھمنڈ تو بڑے دور کی بات تھی۔ ان کی عورتیں خود کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی تھیں اور سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ محاذ کی دونوں بڑی بہنیں اچھے گھرانوں میں بیائی گئی تھیں۔ ماں باپ دادا کی اصول پسندی اور روایت پسندی محاذ کی ذات میں بھی بدرجہ عتم موجود تھی۔ انہوں نے ہر موڑ پہ اسے اچھے برے کا فرق سمجھا دیا تھا، باقی فیصلہ وہ خود کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنے کا قائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی سمجھداری اور کردار پہ ہی آئندہ نسل کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہن ڈاکٹر تھی، دوسری شادی کے بعد پوسٹ گریجویٹ کرنے امریکہ میں ہی شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ گل BSc کرنے کے بعد گھر پہ ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ بھی زیر غور تھا۔ جواد صاحب اور ریاض قریشی پرانے دوست تھے۔ غم روزگار نے دونوں کو دور کر دیا۔ جواد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی شہر آبا سے، جہاں ریاض برسوں سے مقیم تھے، دوبارہ سے ملاقات کی تجدید ہوئی اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تب ہی مشل نے پہلی بار معاذ کو دیکھا۔ 2-3 بار آمنا سامنا ہونے پہ معاذ نے مشل کو خاص توجہ نہیں دی تو اسے بھی ضد سی ہو گئی۔ پھر شازینہ کی صحبت میں اس نے کتنی ہی مایوب باتیں اپنا لی تھی۔ شازینہ اور باقی گروپ کی ہمراہی میں اس نے کتنی بار لڑکوں کو محبت کا چارہ ڈال کر پھر ان کے بے وقوف بننے کا نظارہ کر کے جی بھر کے حظ اٹھایا تھا۔ یہی سب کچھ تو وہ معاذ کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ ہاں کوششوں کے باوجود وہ سلام سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول کافی کھلا ڈلا سا تھا اور مشل نے کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ریاض قریشی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پہ تھے۔ گھر میں سامان تعیش کی فراوانی تھی۔ زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ تھی۔ مشل کی کسی بھی بات پہ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ادھر معاذ کے سامنے جب رشتے کے لیے مشل کا نام لیا گیا تو کافی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس نے مشل کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور ابو پرپوزل کی بات کر رہے تھے۔ ابو آپ کو پتہ ہے ہمارے اور ان کے گھر کے ماحول میں کتنا فرق ہے؟ ایک اعتراض اسے سوجھ ہی گیا۔
اچھی طرح پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ مشیل بہت لاڈلی ہے، مگر میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ رہ گئی ہی ماحول کی بات، تو یہاں آ کر وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ میں تمہارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر ریاض کو مایوس بھی نہیں کر سکتا۔ تم مشیل کو متاثر کر گئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہاسپٹل میں مشیل نے کیا کچھ کہا ہے۔ ریاض صاحب یہ بات کہتے ہوئے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ خود اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کل میں اور تمہاری ماں ان کے گھر جائیں گے تاکہ اس کا مان مجروح نہ ہو۔ پھر ان کے احترام اور ادب میں معاذ خاموش ہو گیا۔ اس کی تربیت میں سرکشی یا گستاخی شامل نہیں تھی۔ معاذ اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شادی کا معاملہ وہ والدین کے سپرد کر چکا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہی بات خوشی کا باعث تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی تو کل خاور کی بارات جانی تھی، پرسوں دعوت ولیمہ تھی۔ شازینہ کے ساتھ وہ 3 بجے کے بعد واپس آئی اور دلہناپے کی پرواہ کیے بغیر حسب عادت نوکروں کو ہدایات جاری کرتی رہی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادوں نے بامشکل تمام اسے ایک جگہ بٹھایا۔ سومیا بیگم مہمانوں کی آمد کے بعد بیٹی کی دلجوئی کے لیے نت نئی رسموں کی ادائیگی میں لگی رہی۔ معاذ اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے بغیر سادگی سے آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے 2-3 ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وجہ چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ آج سے پہلے مشیل کو نکاح اور رخصتی کے موقع پر لڑکیوں کا رونا دھونا نرا ڈرامہ اور اداکاری محسوس ہوتی تھی، مگر اب جب نکاح کے بعد بھائیوں نے اسے گلے لگایا تو جانے کیوں وہ خود بھی رو پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شازینہ کی سرگوشی پر اس نے خود کو سنبھالا۔ شازینہ نے اسے معاذ کو مٹھی میں کرنے کی کہیں ایک آزمودہ گر بتاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ کسی مقام پہ بھی ہار نہیں ماننی۔ تمہارے پاس حسن کی بہت بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے اس طاقت کا لوہا مانتے ہیں۔ پھر معاذ کیا چیز ہے؟ تم نے شادی جیسی حماقت اتنی جلدی کر کے اپنی بے وقوفی کا ثبوت تو دے دیا ہے، اب مزید کچھ مت کرنا۔ معاذ کو اپنے اشارے پہ چلانے کا عادی بنا لو، اپنے سوا کچھ سوچنے کا موقع ہی مت دو۔ ہر روز نت نئے انداز میں اسے اپنا حصیر بناؤ، پھر اپنی ہر بات منواؤ۔ اور وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جب معاذ بالکل سامنے آیا تو اسے پتہ چلا۔ شازینہ بڑی چلاکی سے بات بدل گئی۔ مشیل کی سب سہیلیوں نے معاذ کو گھیر لیا تھا۔ خوشی کا موقع تھا، اس نے ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کی۔ معاذ نے جہیز اور سلامی کے نام پہ 1 روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے وقت مشیل کے ہمراہ جو چیزیں مہکے سے ساتھ گئی وہ اس کے جسم پہ سجے زیورات اور کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ تمام کپڑے مشیل کی خالصتاً اپنی پسند کے تھے، اس سلسلے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ معاذ کی امریکہ والی بہن افشا شادی میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے فون کر کے مبارکباد دی۔ افشا کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ارد گرد سب سسرالی جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے نرغے میں وہ اکیلی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں جا چکی تھی۔ صدیقہ بیگم 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھی رہی تو اس کے دل کو قدرے تقویت ہوئی۔ معاذ کا کمرہ جس میں اسے بٹھایا گیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کے استقبال کے لیے سجایا گیا ہے، سوائے ڈھیر سارے پھولوں کے جو کمرے میں جگہ جگہ مہک رہے تھے۔ ایئر فریشر اور پھولوں کی مسحور کن خوشبو نے مشیل کے تنے اعصاب کو قدرے ڈھیلا سا کر دیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنے آتشی روپ کا پھر جائزہ لیا۔ شہر کے مشہور اور مہنگے ڈریس ڈیزائنر نے اس کا عروسی لباس تیار کیا تھا، جس میں مشیل کے مشورے بھی شامل تھے۔ جدید فیشن کے مطابق لانگ شرٹ کا اگلا اور پچھلا گلا انتہائی گہرا تھا۔ شرٹ آستینوں کے بغیر تھی۔ لمبی سی شرٹ کے ساتھ ٹانگوں سے چمٹا ہوا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ دوپٹہ بڑے سٹائل سے سیٹ کیا گیا تھا، یوں کہ اس کا ایک ایک حسین انداز نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے دودیا بازو شانوں تک مہندی کے جدید ڈیزائن اور بیل بوٹوں کی لپیٹ میں تھے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر جدید قسم کی مہندی چمک چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ وہ بے باک قسم کی ماڈل گرل نظر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی اس نے گلے کے باہر کا لاک کھول کر ذرا چھوٹا کیا۔ اب اس کی گردن اور گلا زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اپنے ہوش اڑاتے روپ پہ اس کو بے پناہ پیار آیا۔ حسن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تاج چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے معاذ حسن۔ پھر یقیناً تم بھی اپنی انا اور زام میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی تمہاری بے اعتنائی کے نتیجے میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے۔ یہ بے نیاز و لاپرواہ مرد آج کیسے حسن کی عادت میں سوالی بن کر کھڑا ہوگا، بھیک مانگے گا، منتیں کرے گا، مگر نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پگھلوں گی۔ تمام مطالبات منواؤں گی، پھر اس کا کاسہ طلب میں امیدوں کی خیرات ڈالوں گی۔ نہ جانے گڑ گڑاتے ہوئے تم کیسے لگو گی۔
اپنے روپ کو وارفتہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے نشے میں چور خود کلامی کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ سہج سہج چلتی، دوپٹہ سنبھالے باہر آئی۔ محض کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ مشل کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں سے مڑ کر بیرونی دروازہ لاک کیا اور پلٹا۔ گزشتہ 7 روز سے مشل خود سے جو وعدے کر رہی تھی وہ اب ریت کی بھربھری دیوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھائے یا پیچھے۔ محض کی خاموشی اور گہری نگاہ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نگاہ میں نہ تعریف تھی نہ متاثر ہونے کا جذبہ۔ بہرحال جو کچھ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درمیان میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ معاذ نے وہ بھی مٹا دیا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے یہ توقع کر رہی تھی کہ میں تمہارے حسن کو سراہوں، تمہارے حضور سراپا سوالی بن کر آؤں اور تم میرے مردانہ غرور کی دھجیاں بکھیر دو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا واسطہ اور طرح کے مردوں سے پڑا ہوگا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ مختلف ہوں۔ ویسے تمہارے حسن کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ معاذ حسن کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ بس تعریف کا انداز وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ گڑ گڑانے اور خیرات مانگنے کا مطلب جو تمہاری لغت میں ہے، میں اس سے ہٹ کر عملاً تمہیں بتاؤں گا۔ مشل کی گھٹی گھٹی چیخ اس کے سینے میں دم توڑ گئی تھی۔ معاذ کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ اس نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے سنے تھے۔ معاذ کا رویہ بھی کسی ڈاکو لٹیرے سے چندہ مختلف نہ تھا۔ اس نے زندگی کی اس انوکھی و البیلی شب کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور یہی رات اس کا سارا غرور لمحوں میں نچوڑ کر لے گئی تھی۔ معاذ تو کسی فاتح جرنیل کی مانند جیسے نشے میں چور تھا۔ مشل کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنی ان چند گھنٹوں میں روئی تھی۔ معاذ بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ الماری میں اس کے لیے 3-4 سلیپنگ ڈریس لٹکے ہوئے تھے، جس میں ایک باریک ریشمی نائٹی بھی تھی۔ کل تک اس کے ساتھ اس کے کچھ آوارہ ریشمی خواب بھی وابستہ تھے، مگر اب اس نے سلگتی نگاہوں سے ہینگر پہ سے چٹکے کے ساتھ اسے اتارا اور کونے میں ایک طرف پھینک دیا۔ اسٹائلش سا ایک ریشمی سوٹ اس نے منتخب کیا اور باتھ روم میں آ گئی۔ گیلے بال سلجھانے کے بعد دوپٹہ سینے پہ پھیلاتے ہوئے وہ باتھ روم سے باہر آئی تو معاذ بیدار ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ معاذ کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹیا 3rd ریٹ ایکٹر کہیں کا، انسان کے روپ میں شیطان۔ ان الفاظ کو اس نے زبان پہ لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت معاذ کے لیے اسے اپنے دل سے امڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ معاذ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم نے مجھے پگھلانے کا عزم کیا ہوا تھا نا، میرے پاس آؤ۔ اتنا کمزور نہیں ہوں کہ پگھل جاؤں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور بیڈ سے یہ سب سمیٹو۔ اس کا اشارہ مشل کے زیورات کی طرف تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آئی اور تمام زیورات اٹھا کر دراز میں ڈال دیے۔ ہمارے درمیان سے تمام حجاب دور ہو گئے، پھر بھی تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے بڑی باحیا اور چھوئی موئی لڑکی ہو۔ آپ میرے کردار پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کردار پہ حملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں کردار کا مطلب پتہ ہے؟ اور تم خود جتنے کردار ہو مجھے بھی پتہ چل گیا۔ وہ دل ہی دل میں تپ کر بولی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے معاذ باتھ روم میں چلا گیا۔ مشل کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ کاش اس کا سامنا معاذ سے نہ ہوا ہوتا، کاش اس نے معاذ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا، کاش اس روز وہ گل کے گھر نہ جاتی، کاش خاور بھائی کے سامنے وہ چند الفاظ اس کے لبوں کی گرفت سے آزاد نہ ہوتے۔ کتنے سارے کاش نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ افسوس صد افسوس، جس شخص کو اس نے ہیرا سمجھا تھا وہ تو عام سا پتھر تھا، پرلے درجے کا گھٹیا اور شقی القلب شخص۔ میں ایک پل بھی مزید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے شاید اس بات کی سزا ملی ہے جو میں یونیورسٹی فیلوز کو محبت کا جھانسا دے کر ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتی رہی ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، مگر میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنی زیادہ سزا مجھے ملی ہے۔ مما آئے، میں انہیں بتاؤں گی۔ معاذ باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے۔ میرے بارے میں یہی سوچ رہی تھی نا؟ شاید ایک کو میری بدسلوکی کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے۔ کہیں اخبار میں اشتہار چھپوانے کا پروگرام تو نہیں ہے جس پر جعلی حروف میں سرخی جمائی گئی ہوگی؟ 21ویں صدی کی مظلوم عورت، اگر ایسا سوچ رہی ہو تو اس پہ عمل مت کر بیٹھنا۔ اب کے معاذ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ 10 بجے کے قریب شازینہ اور اس کی دوسری سہیلیاں آ گئی۔ معاذ نے ہنس کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور بے باک جملوں کا بڑی برجستگی سے جواب دیتا رہا۔
گل ناشتہ لائی تو مشال نے بامشکل تمام چند لقمے لیے، البتہ معاذ نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ مشال کے چہرے سے صاف عیاں تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گل نے ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ اسے لا کر دی تو وہ بہت ممنون ہوئی، پھر نہ جانے کب نیند نے اسے دبوچا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ 5 بجے کے قریب صدیقہ بیگم نے اسے جگایا کہ وہ خاور کی بارات میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ گل نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ کل کی طرح آج بھی وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر شوخی و بے باکی اس کے سراپے سے آج مفقود تھی، نگاہیں بھی انجانے خوف سے جھکی ہوئی تھی۔ پوری تقریب میں وہ خاموش ہی رہی تھی۔ شازینہ نے بھی اس خاموشی کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے، ایک رات میں ہی بدل گئی، کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو؟ گل پاس ہی تھی، ورنہ وہ ضرور اس کا جواب دیتی، محض مسکرا کر رہ گئی۔ خاور کی دلہن گھر آ گئی، سب اس کی پذیرائی میں لگے ہوئے تھے۔ خاور بہت خوش لگ رہا تھا۔ راحت سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، بس راحت کی پڑھائی ظالم سماج بنی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ فارغ ہوئی، خاور نے شادی کی جلدی مچا دی۔ اب راحت اس کے خوابوں کی تعبیر بنی اس کے پہلو میں تھی۔ مشال کو لگ رہا تھا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اس بھرپور منظر کا حصہ نہیں ہے۔ سب کے چہرے پر سکون اور مطمئن تھے، ایک اسی کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کا واپسی کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ابھی چیخ چیخ کر بھرے پڑے گھر میں معاذ کے چہرے پہ پہنا نقاب اتار دے۔ اس کے سب بھائی، پپا، مما اور بھابیاں معاذ کے آگے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ مما کمرے میں نئی دلہن کے پاس گئی تو مشال بھی ان کے پاس چلی گئی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ گل، دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے روحان سے لہجے میں پاس سے گزرتی گل کو روک لیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ مما بھی لاڈلی بیٹی کی خاموش فریاد سن لیں، اور وہ اس کے پاس چلی آئی۔ تمہیں تو سچ مچ ٹمپریچر ہے، اگر تمہاری طبیعت یوں ہی خراب رہی تو کل کے فنکشن میں شرکت کیسے کرو گی؟ ذرا سی دیر میں ہی سب اس کے پاس چلے آئے۔ معاذ کو بھی خبر ہو گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ مما کے اس تبصرے پہ خاموش ہی رہا۔ خاور بھی سب کچھ چھوڑ کر بہن کے پاس آ گیا۔ میں ابھی ڈاکٹر ممتاز کو فون کرتا ہوں۔ وہ فون کی طرف لپکا تو معاذ نے نرمی سے روک دیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، وہیں ڈاکٹر آ جائے گا۔ خاور رک گیا۔ معاذ کے اس جملے کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مشل کی خاموش نگاہیں فریاد کرتی رہ گئی، آج آپ سب مجھے بھیڑیے کے بھٹ میں بھیج رہے ہیں جس نے انسانی شکل کا نقاب پہن رکھا ہے۔ اس کی ساکت چیخیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی واپسی کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر بھی آ گیا، جو معاذ کا پرانا دوست تھا، ڈاکٹر شہریار۔ یک آپ کو کیا ہو گیا؟ کل تک تو آپ بہت خوش و خرم تھی بھابھی صاحبہ، شہریار بے تکلفی سے بولا تو وہ دانتوں سے لب کچلنے لگی۔ میرے خیال میں آپ کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ صدیقہ بیگم نے دودھ کے ساتھ اسے دوائی دی تو چند منٹ بعد ہی اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی۔ صبح ولیمے کی تقریب میں وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شام کو مما اور تینوں بھابیاں اسے لینے آ گئی، کیونکہ خاور کا ولیمہ رات کو تھا۔ وہ پوری تیاری سے رخصت ہوئی۔ اب اسے اس گھر میں آنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، نہ معاذ کی شکل دیکھنے کی۔ اپنے گھر میں آتی اس کی زندہ دلی لوٹ آئی۔ رات گئے وہ راحت اور خاور کے ساتھ شوخیوں میں مصروف رہی۔ مما کو ہی اسے سونے کے لیے کہنا پڑا۔ معاذ اس کے کمرے میں اس کے بستر پہ نیم دراز تھا۔ مشل کے تو تلووں میں لگی اور سر پہ بجھی۔ سسرال میں 2 دن اس نے سہم سہم کر گزارے تھے۔ اس کی ساری بہادری اس کے وجود میں پھر سے جمع ہو گئی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے ایک لفظ ادا کیا اور واپسی کے لیے مڑی۔ معاذ اس سے پہلے دروازے تک پہنچا اور لاک گھما دیا۔ کیوں، مجھ سے اتنی جلدی دل بھر گیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو مشل تن کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو مجبوری ہے۔ میں کسی مجبوری کو نہیں مانتی، مگر اب تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اپنی فرینڈز کے سامنے تم نے مجھے ہرانے کا عہد کیا تھا۔ میں ذرا الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں، چپ چاپ یہاں سو جاؤ۔ تمہاری طرح مجھے بھی تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل 100% سچ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس دن وہ سب کیا تھا؟ تمہارا اپنا کہا تمہارے سامنے آ گیا تھا، وہ مزے سے بولا تو مشل نے خاموشی میں ہی عافیت محسوس کی۔ معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق سچ مچ اس سے لاتعلقی اختیار کر لی تھی۔ سب کے سامنے وہ اسے اچھے طریقے سے ہی پیش آتا۔ مشل صبح ناشتے کے بعد میکے فون کرتی، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، سارے دن وہاں گزار کر شام کے بعد ہی آتی۔ مسلسل 1 ماہ سے وہ اسی معمول پہ کاربند تھی، یہاں تک کہ معاذ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی۔ اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں جانا۔ اس کی امی اور ابا نے ہی نہیں، خاور نے بھی بہت سمجھایا، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار معاذ نے ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشل، تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے ساتھ فوراً چلو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ انکار کی صورت میں زبردستی بھی تمہیں لے جا سکتا ہوں، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ڈیڈی، نہ مما اور نہ بھائی، جن پہ تم بہت اطراتی ہو۔ پھر سچ مچ تمہاری زندگی میں قابل رحم بنا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح مان جاؤ۔ اگر میں یہ تمام باتیں پپا کو بتا دوں تو
معاذ کی دھمکی نے اسے لرزا دیا۔ تو میں تمام باتوں سے مکر جاؤں گا، مگر تم اپنا عبرتناک انجام یاد رکھنا، کیونکہ میرے تعلقات جن لوگوں سے ہیں تم ان کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ معاذ کے ٹھنڈے لہجے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ اسلام آباد جاؤں گی۔ اس نے اتنی جلدی رنگ بدلا کہ معاذ بھی حیران رہ گیا۔ ان کے جانے کی وجہ سے الوداعی دعوتیں دھڑا دھڑ ہو رہی تھی۔ اس نے دکھے دل کے ساتھ جانے کی تیاری کی تھی۔ صدیقہ بیگم، ریاض انکل، گل، اس کی بڑی نند، مشل کے گھر والے سب رخصت کرنے ایئرپورٹ تک آئے تو پپا کے گلے لگتے ہوئے آخری بار اس کا جی چاہا کہ انہیں معاذ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن کیا بتائے، وہ سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا۔ پپا نے بڑی گرمجوشی سے اسے مصافحہ کیا۔ میں مشل کے بارے میں اب بالکل بھی فکر بند نہیں ہوں، وہ ریاض، قریشی اور صدیقہ کی طرف رخ کر کے بولے تو مشل خاموش فریاد کناں نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ابھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ مشل گھر کا سرسری سا جائزہ لے کر ایک کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز کرینے سے سیٹ تھی۔ لگ رہا تھا صفائی اور جھاڑ پونچھ باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ معاذ کی آواز دینے سے اس نے مندی مندی آنکھوں کو بامشکل کھولا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ باہر پہاڑوں پہ رات اتر آئی ہے۔ آنکھیں اور ذہن کھولو، میری بات غور سے سنو، اجنبی تیور اور سر لے جا۔ مشل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں پہ تم اس وقت موجود ہو یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، وہ تڑکی بتڑکی بولی تو معاذ کے تیور بگڑ گئے۔ آج آخری بار اس بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے، آئندہ احترام سے بات کرنا، میں شور ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں، اس نے وارننگ دی تو مشل یخلک چپ ہو گئی۔ یہاں تمہیں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، پہلے والے عیش بھول جاؤ۔ وہ جو تم نے وہاں کہا تھا کہ تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ میرے بارے میں شرطیں لگائی تھی نا، اگر میں بھی ایک شرط لگاؤں تو؟ جانچتی نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ ہر بات میں اتنی عجلت پسندی اچھی نہیں ہوتی، میری بات پہ غور کرنا پھر جواب دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں ملازمہ کھانا پکا رہی ہے، تیار ہو جائے تو آ کر کھا لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ مشل ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اکیلے کمرے کو مالکانہ انداز میں دیکھا، دروازہ لاک تھا۔ وہ بے پرواہی سے بستر پر گر سی گئی۔ یہاں معاذ نام کا فریت نہیں تھا، وہ جس طرح چاہے آرام سے سو سکتی تھی۔ میں معاذ سے آزادی کے بعد کسی قدردان سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھیں نئے خیال سے چمک اٹھی۔ میں اس سنگ دل شخص کی ہر شرط قبول کر لوں گی، شاید اسے دولت و جائیداد کی ضرورت ہو، اس لیے شرط کی بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا دیکھ لوں گی۔ گھڑی کی ٹن ٹن نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے وال کلاک کی سم دیکھا جو پورے 11 بجا رہا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی، شاید یہ اجنبی ماحول کی وجہ سے تھا۔ اس نے زوردار انگڑائی لی۔ گلاس ونڈو سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اپنے سواگھر میں کسی کی بھی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ پر چادر کرینے سے سلیقے سے بچھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے دھری تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اب بھوک لگ رہی تھی، رات کو بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے برائے نام کھانا کھایا تھا۔ شیلف پہ ہاٹ پاٹ دھرا ہوا تھا، چولہے پہ چائے کی کتیلی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا، سنگ کے ٹوسٹ اور فرائی انڈے موجود تھے، چائے گرم ہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چند سیکنڈ وہیں بیٹھ کر وہ غور کرتی رہی۔ اگر میں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں تو؟ نہیں، اگر یہ اپنی دھمکی پہ عمل کر بیٹھا تو؟ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، مطلب نکالنے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے سب کچھ فراموش کرنا پڑے گا، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو چل کر گھر کا جائزہ لیا جائے۔ اس نے ایک ایک کونے میں جھانکا، ایک ایک جگہ دیکھی، تھک ہار کر پھر بیٹھ گئی۔ معاذ کے کمرے میں اسٹیریو پڑا ہوا تھا، ساتھ کیسٹ ریک تھا۔ وہ میوزک سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پرانے گانے تھے، کچھ دیر بعد ہی وہ بور ہو گئی اور کیسٹ بدل دی۔ دوسری کیسٹ بھی صدیوں پرانے گانوں کی تھی۔ جھنجھلا کر اسٹیریو آف کر دیا۔ خواہ مخواہ وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ معاذ کے تمام کپڑے استری شدہ حالت میں لٹک رہے تھے۔ ایک دراز میں نقدی اور کریڈٹ کارڈز، وزٹنگ کارڈ کے ساتھ سیاہ ریوالور بھی پڑا تھا، گویا اس کا امتحان لے رہا تھا کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، استعمال کرو۔ مشل اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی تھی، اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں ماں سے اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ لے سکتی ہوں۔
وہ ریوالور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں چھپائے، بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے۔ وہ 12 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ آواز کے ساتھ کھلا۔ صفائی کرنے اور کھانے پکانے والی عورت ماز کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ مشیل فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جسے ماز ماسی رشیدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اسے بلانے آئی۔ ماں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ اچھل پڑی اور ماسی کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ماسی رشیدہ تمام کام سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ مشیل نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اس نے برآمدے میں پڑے استری اسٹینڈ پہ دھلے ہوئے کپڑوں تلے چھپا دیا۔ یہاں سے ماز کو نشانہ بنانا آسان تھا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹ کیے کھلے آسمان تلے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مشیل نے ڈرتے ڈرتے ریوالور دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ وہ ماز کے پیچھے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ جب ماز نے اچانک اس کی طرف رخ پھیرا، مشیل کے ہاتھ سے وہ ریوالور اچانک چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ماز کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر تنفر کے جذبات ابھر آئے۔ خوب، بہت خوب، تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ اطلاعاً عرض ہے کہ اس کا چیمبر خالی ہے، ایک گولی بھی نہیں ہے۔ تمہیں مایوسی ہی ہوتی، اب میری شرط بھی سخت ہو گئی ہے۔ میں نے تو تمہیں ریلیف دینے کا سوچ رکھا تھا، اب اس حرکت کے بعد تم کسی رعایت کے قابل نہیں ہو۔ ماز نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی، میری اجازت کے بغیر، اور میرا ریوالور چرایا۔ کیا مجھے ہی مارنے کے ارادے سے؟ تمہارے جرائم پہلے ہی کچھ کم سنگین نہیں ہیں۔ اپنے حسن کی رعنائیوں سے میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کی۔ ریاض انکل اور خاور کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا۔ ابو نے ریاض انکل کی لاڈلی بیٹی کی خواہش سے مجبور ہو کر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ اب جب شادی ہو گئی تھی تو تمہیں اچھی بیویوں کی طرح میرا دل جیتنا چاہیے تھا، میری خوشنودی حاصل کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی ٹھان لی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں اب آپ جو کہیں گے وہیں کروں گی۔ مثلاً کیا کرو گی؟ اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ کیسے؟ ماز کا لہجہ اور انداز اسے پانی پانی کر گیا۔ میں آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کیوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، یعنی میرے کہے کی حیثیت آپ کے نزدیک اتنی اہم ہو گئی؟ ماز دل کھول کر ہنسا تو اسے خفت کے مارے رونا آ گیا۔ ماز کی نگاہوں سے اس کے اشک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ چلو ٹھیک ہے، تم میرا دل جیت کر دکھاؤ، یہ سب سے آسان ترین شرط ہے۔ وہ گہری نگاہیں بغور اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے بولا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ مجھے یا میرے دل کو جتنا کیوں مشکل ہے؟ تمہارے پاس ایک ہوش ربا سراپا ہے، خوبصورتی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے جتنا مشکل ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جس لڑکی کے پاس ہوں وہ بآسانی کسی بھی کاٹ کے الو جیسے مرد کو زیر کر سکتی ہیں، اپنی ہر بات منوا سکتی ہیں۔ تم یہی ارادے لے کر تو میرے گھر میں، میری زندگی میں شرعی رشتے سے بند کر آئی تھی۔ وہ نظریں ٹیبل کے کونے پہ جمائے بیٹھی رہی۔ ماز کی کسی بھی بات کو جھٹلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس نے خاصا احمقانہ سوال کیا تو ایک بار پھر ماز کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو اس سوال کا جواب مشکل نہیں تھا۔ وہ متاسف لہجے میں بولا، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ گائیڈ کریں تو۔ اس نے معصومیت کی حد کر دی تھی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے گائیڈ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کی شرط پہ پوری اتری تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تم سوال بہت کرتی ہو۔ ویسے سوال خاصا دلچسپ ہے، ہو سکتا ہے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھ لوں۔ نہیں نہیں، آپ اپنی ہی بات بھول گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ اسلام آباد چلو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ ماز کا چہرہ چند ثانیے کے لیے سرخ ہو گیا، لیکن جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور نارمل ہو گیا۔ میں اپنی بات بالکل بھی نہیں بھولا ہوں۔ ویسے مجھ سے طلاق کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں کسی اچھے سے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھ سے سچ مچ محبت کرتا ہوگا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو ماز نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، نمبر 2 تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ماز کا سوال چپتا ہوا تھا۔ وہ خاموشی رہی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ اکتا گیا اور خود ہی بولا، تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ بہرحال تم اچھی بیوی بننے کی پریکٹس شروع کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ماز اٹھ کر ٹیرس پہ چلا گیا تو مشیل نے جان چھوٹنے پہ اطمینان کا سانس لیا۔ وہ خاصی دیر سے ٹیلی فون پہ ہنس ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے گل اور اماں کا نام لیا تو وہ جان گئی کہ ماز گھر پہ بات کر رہا ہے۔ وہ بھی سب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ ماز فون کر کے ہٹا تو تیر کی طرح ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتی، ماز نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس کو فون کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک بار بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ تم فون پہ کسی سے بھی بات نہیں کرو گی، نہ میرے گھر والوں سے نہ اپنے گھر والوں سے، یہ میرا حکم ہے۔
وہ روب سے بولا تو مشیل افسردہ ہو گئی. یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے دلی خواہش کو دبانا بہت مشکل ہو رہا تھا. سب کی یاد بری طرح بے قرار کر رہی تھی. کوئی تو اپنا ہوتا جس سے وہ حال دل کہتی سنتی. ماں سے بحث کرنے میں اپنا ہی نقصان تھا. ایک بات واضح کر دوں، تمہیں ہر بات ماننا پڑے گی، خواہ وہ تمہارے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو. کسی کی پسند میں ڈھلنے کے لیے اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، چونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے. اس لیے اس کا صلہ بھی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہی ملے گا. اس سے ایک اور شخص کو بھی فائدہ ہوگا. اس بیچارے کو میری طرح سر پہ ہاتھ رکھ کر رونا تو نہیں پڑے گا جسے آئندہ تم زندگی کا ساتھی چنو گی. ماز زیر لب مسکرایا. مشیل ٹیلی فون سیٹ کے پاس سے ہٹ گئی. اس کا ذہن مسلسل ماز کے موجودہ رویے میں الجھا ہوا تھا. وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا. استری شدہ لباس بیڈ پہ پڑا تھا. مشیل گاؤں پہ نیم دراز ایک کتاب کی برگردانی کر رہی تھی جب ماز نے اسے شیو کے لیے گرم پانی کرنے کو کہا. پہلے پہل جب ماز اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کہتا تو اسے بہت غصہ آتا. اب رفتہ رفتہ وہ دل کی جلن پہ قابو پانے کی مشق کر رہی تھی. پہلے دن جب ماز نے اسے جوتے ریک سے نکال کر لانے کو کہا تو اسے بہت غصہ آیا تھا اور کراہت بھی محسوس ہوئی تھی. اس نے ہاتھوں کو کئی بار صابن سے دھویا تب مطمئن ہوئی. اس کی شاہانہ طبیعت کو ایسے کام کتنے ناگوار گزرے تھے. کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا. تو انہو کرہن اس نے پانی گرم کر کے شیونگ مگ میں ڈالا اور لا کر ماز کے سامنے رکھا جو تولیہ گردن میں ڈالے منتظر کھڑا تھا. میری ٹائی بھی نکال کر رکھ دو، کپڑے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے سلیکٹ کرنا. وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ نپے تلے قدموں سے وارڈروب تک گئی. اسکائی بلو لائننگ والی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے ٹائی اس نے بہت ڈھونڈی. اس کوشش میں تمام کپڑوں کا حشر نشر ہو گیا. ساری الماری کا حلیہ بگڑ گیا. صاف لگ رہا تھا کسی کے اناڑی ہاتھوں کا کارنامہ ہے. بخلاہٹ میں اس نے تمام کپڑے باہر نکال دیے. میں نے تمہیں ٹائی نکالنے کو کہا تھا، جو یہ شیر لانے کو نہیں. ماز گیلے جسم کے ساتھ گاؤن میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس کے سر کے بالوں سے ابھی تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ کنگھی کرنے کے انداز میں سر میں ہاتھ چلا رہا تھا. ایک چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوتا. تمہارا کیا بنے گا؟ لگتا ہے تم ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہو. ٹھیک ہے، مجھے کیا، پڑی رہو میری قید میں اور جھیلتی رہو صحبتیں. وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹائی ڈھونڈنے لگا تو مشیل کی جان جل کر رہ گئی. سارے کپڑوں کی استری خراب ہو گئی، انہیں دوبارہ استری کرو. حکم دے کر چلتا بنا. ماز اپنے تمام کام اس سے کرواتا. ماسی رشیدہ سارے گھر کی صفائی کرتی، مگر ماز کا کمرہ صاف کرنا مشیل کی ذمہ داری تھی. رشیدہ کھانا پکا کر چلی جاتی لیکن ماز کے لیے تازہ روٹی وہ خود پکاتی. الٹی سیدھی جیسی بھی کچی پکی روٹی بنتی ماز خاموشی سے کھا لیتا. اپنا تولیہ، کپڑے، جرابیں ماز اپنے سامنے اسے دھلواتا. نہاتے وقت ایک ایک چیز کے لیے اسے بار بار دوڑاتا. رات سونے سے پہلے اگلے دن کے بارے میں لمبی چوڑی ہدایتیں جاری کرتا. ذرا سامنے سے کی چین تو اٹھا لانا. وہ جوتے پہن رہا تھا. کی چین سامنے ہی تو پڑی تھی، وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا تھا. کپڑے چھوڑ کر مشیل کی چین اٹھا لائی. ماز پرفیوم سپرے کر رہا تھا. پینٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ ٹائی لگائے وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا. بال گردن سے اوپر فوجی سٹائل میں ترچھے ہوئے تھے جو اس پہ بہت سوٹ کر رہے تھے. مشیل نے اسے بے ارادہ توجہ سے دیکھا. دل نہ کرنے کے باوجود اسے سراہنے لگا. اس بے نیازی پہ ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب سزا پوری کر رہی تھی. ماز نے نظروں کی چوری پکڑ لی تھی. اس کے لب پہ ساختہ مسکرائے. مشیل رخ موڑ کر استری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں کے ساتھ کشتی کرنے لگی. پینٹ کی کریز کس طرح بندے میں نہیں آ رہی تھی. سوچ رہا ہوں تمہیں مری گھما لاؤں کیونکہ کل تم نے بہت محنت کی ہے. ماز کا لہجہ کافی دوستانہ رنگ لیے ہوئے تھا. مشیل کو اپنی سماعتوں پہ شبہ سا ہوا کیونکہ جب سے وہ اسلام آباد آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی. کسی پکنک پوائنٹ پہ جانا تو دور کی بات تھی. شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا. ہم کل چلیں گے. ویسے میں حساب کتاب درست رکھنے کا قائل ہوں. تم نے جس طرح کپڑے استری کرنے کی مہم سر انجام دی اسے دیکھ کر میرا دل مثبت انداز میں سوچنے لگا ہے. ویسے ایک بات تو بتاؤ، کپڑے استری کرنا زیادہ مشکل ہے یا شوہر کو متاثر کرنا؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ ماز کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی. مشیل جواب دیے بغیر اس کے جملے کی تلخی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی. مری کے سرسبز نظاروں نے مشیل کے ذہن پہ چھائی یاسیت کو کافی حد تک دور کر دیا. پھر ماز بھی کافی بدلا لگ رہا تھا. وہ بڑے دوستانہ موڈ میں تھا. اس وقت جناح روڈ پہ ٹہلتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا. مری کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. ڈریم لینڈ ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے ہوئے چائے پینے کی تجویز ماز کی ہی تھی. محرابی شکل کی کھڑکیوں والے ریسٹورنٹ نے مشیل کو وہاں رکنے پہ مجبور کر دیا. ہر میز پہ مومی شمع جل رہی تھی. اس نے اپنے لیے کافی منگوائی. وہ ریسٹورنٹ سے جو ہی نکلے ہلکی ہلکی بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیوں کا
سلسلہ تھا اور سامنے دھند میں لپٹا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے کنارے پہ واقع ایک ہوٹل میں معاذ نے اپنے لیے کمرہ بک کروا لیا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ مشال ہوٹل کی بالکنی میں چلی گئی۔ نیچے جھانکتے ہی اس کو چکر آنے لگے۔ زوردار بارش کی وجہ سے زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاذ بھی کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ گیا۔ اتنی بلندی سے تم نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ مشل کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال بے معنی محسوس ہوا۔ وہ کیا کہتی؟ اس دلکش نظارے نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے کتاب میں پڑھا تھا، سفر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کے خفیہ و خفتہ گوشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جن تک انسان کی خود بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت اس وقت اس پہ صادق آ رہی تھی۔ پہاڑوں پہ رات اتر آئی تھی۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بیہ بتا رہا تھا کہ آج مری مرسے بعد ایسی طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ گرج چمک سے دل دہلا جا رہا تھا۔ مشل کو دوبارہ بالکنی میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مطلع صاف ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا ساتھ لایا گیا واک میں نکال کر گانے سننے لگی۔ اسے افسوس سا ہو رہا تھا، خواہ مخواہ مری آ گئی۔ جانے یہ شخص کس مقصد کے تحت اسے مری لایا تھا۔ معاذ نے کمرے میں رکھا ٹی وی آن کر لیا۔ مشل اکتا سی گئی۔ بارش نے سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ کمرے تک محدود رہنے پر مجبور تھی۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے معاذ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کون سی غلطی؟ مشل نے بال سمیٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ دوسرا کمرہ نہ لینے کی غلطی، وہ محظوظ سے انداز میں بولا۔ میں الگ کمرے میں بہت سکون سے سوتا ہوں، تمہاری موجودگی میں مستقل ٹینشن سی رہتی ہے۔ مشل کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ آج شاید پہلی بار معاذ کے لبوں سے نکلنے والے اپنے بارے میں اس ناپسندیدہ جملے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر آپ اس عذاب سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ فی الحال تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ وہ گزشتہ جملے کی حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گل کی بات طے ہو گئی ہے، بہت جلد شادی ہے۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ گزشتہ ماہ۔ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی جان کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی، گھر سے باہر کی فرد ہو۔ لاہور واپسی کے سفر میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہو۔ اس محبت پہ وہ نہال ہو گئی۔ مشل کو رونا آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہو۔ اسی وارفتگی سے وہ گل سے ملی۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی، لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا۔ بھئی وہاں یہ ایک ظالم دیو کی قید سخت میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود مہک کے لے گیا۔ مما سے ملتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑی۔ بھائی بھابھیاں پپا سب کی محبت کی وہ جنم جنم سے جیسے ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا ابھی سے اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن اسلام آباد کے لیے واپس فلائی کر گیا۔ مشل نے اسے خدا حافظ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ میکے میں ہی تھی۔ اسے راحت سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ مما پپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو اور بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی اکلوتی نند کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس روز مشل کو اسے خاور کے موزے اور رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابھی رکھیے یہ سب، ملازم کس مرض کی دوا ہے؟ چندا یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا تو ایک بار پھر مشل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے یہ کام ملازم بے شک کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان سے کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا یہ ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو ہی خاور کے آفس پہن کر جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے آواز دیتے ہیں۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوشگن ہے کہ وہ مکمل طور پہ مجھ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پہ اعتماد و اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ مشل میکی آئی تو پرانی دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جس میں سرفہرست شازینہ تھی۔ گزشتہ مہینے شازینہ کی شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شازینہ اسے گھر پہ ہی ملی، قیمتی کپڑوں میں ملبوس نفیس سا جیولری سیٹ پہنے۔ شازینہ کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا بجھا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔
اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔ اتنے بڑے گھر میں شازینہ صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس حیات نہیں تھی، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دونوں بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شازینہ نے اس کی آمد پہ کافی اہتمام کیا تھا، بس عید اسرار ایک ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں اور مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ شازینہ کے ساتھ وہ بالکل بھی تو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چدرے بال اور عام سے نقوش، اس کے مقابلے میں شازینہ کہیں گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شازی، کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ مشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے ہاں سن کر حیرت ہی ہوئی۔ عاصم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ دن رات کانٹوں پہ بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مشل اس کی اتری اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شازینہ نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ کافی دیر وہ سر جھکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر مشل کی بے قراری اور روج پہ تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ سپورٹس کار والا؟ شازینہ نے یاد دلایا تو ایک دم اس کے ذہن کی اسکرین پہ شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شازینہ نے دل لگی کی تھی اور وہ خود بھی کہیں شرارتوں میں اس کے حصے دار تھی۔ مشل، وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ ایک سچا اور خرا انسان ہے۔ میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مما میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئی۔ پپا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی، جو میرے دل میں آتا میں کرتی۔ برے بھلے کا فرق کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرس تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازینہ کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ مشل، کیا تم واقعی بے وقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس نے مشورہ دے تو دیا، مگر بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ شازینہ کے چہرے پہ غصہ در آیا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو شاید۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم بہت اچھے، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے شازینہ، عاصم کا گھر، میرا خواب، میری آرزو۔ اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی عاصم نے وہ بھرپور طریقے سے مجھے دیا۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے؟ شازینہ کا لہجہ ذہانی ہو گیا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ شازینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ گھر آئے تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ بھول گئی ہے شاید، انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ کل کی شادی قریب تھی۔ جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ محض اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانے کا ارمان پورا کر رہی تھی۔ مشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شو بازی کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ ڈھیروں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ استجاب کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں نے پہلے بھی دونوں بہنیں اسی طریقہ سے بیائی ہیں اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہے۔ میرے خاندان میں تمام لڑکیوں کی شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی گئی ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا ٹھنڈا اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ مشل پہ بھی گھڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پہ ہی سنوارا گیا۔ مشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو، حالانکہ اسے کسی مستند بیوٹیشین نے نہیں سنوارا تھا، نہ میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پہ آزمائے گئے، پھر بھی اس کے چہرے پہ کتنی چمک اور حوروں کا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو بڑی چادر سے ڈھانپا گیا اور پھر معاذ نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سب دوشی کی
اطمینان و خوشی بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا ملتا تھا، جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ خاوند نے اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کی ہے، بیجا نمود و نمائش اور اسراف سے جس طرح سے بچے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ سچ مچ میں تو آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ میں ممی اور پاپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی، کیونکہ بعد ہی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی سمرین کی شادی گل کی طرح سادگی سے ہو۔ یہ راحت تھی معاذ کی تعریف میں رطب اللسان۔ بھابھی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش والدین کی بچیوں پہ نظر ڈالیں اور ان کی شادیاں صرف اور صرف روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، وہ جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو تعیشات نہیں دے سکتے، اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان کی شادی پہ کوئی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوتی، نہ مووی فوٹوگرافی اور دیگر فضولیات میں اضافی روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ جو روپیہ بچا ہے اس سے 2 اور لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچیں تو 1 روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے سوچیں ضرور۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشرے کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ معاذ کی خالہ کی بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھی، جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے گل کی جدائی کا بہت اثر لیا تھا۔ مشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتے ہوئے مشل کو بہت اچھا لگا۔ وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھی۔ وہ سوئی تو مشل ان کے پاس سے چپ چاپ اٹھائے۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف مشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھی۔ صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشا کی 2.5 سالہ میمونہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مشل کو شدید نیند آ رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ میمونہ معاذ کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چہلیں کرتے ہوئے وہ بالکل گھریلو سا مرد نظر آ رہا تھا۔ مشل کو دیکھ کر وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی باہر بھاگ گئی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سیٹ کر کے نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا تو مشل نے اس بات میں جواب دیا، جی سو گئی ہیں۔ میں نے آتے ہوئے ان کا BP چیک کیا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلدی تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ آہستہ سے بولا، کون سی خواہش؟ مجھ سے رہائی والی۔ آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پہ بند ہو گئے ہیں۔ معاذ نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔ اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لوگی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ہری اپ۔ وہ حکم دے کر اسے دیکھنے لگا۔ معاذ کی نیمبا آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً معاذ کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو 100 معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤ گی، خاص طور پہ تمہارے ہاتھ۔ ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا میری گردن دبانے کو؟ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی۔ جھوٹے دھوکے باز کہیں کہ اس کا ہاتھ معاذ کے سر کے بالوں میں پھنسا ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ معاذ کی قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ معاذ آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینے کونیوں تک موڑے، اس سے روز اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا۔ تھک گئی ہو، لگ رہا ہے تمہارا سر دبانا، میرا سر دبانا تمہیں اچھا نہیں لگا ہے؟ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں شامل نہیں ہوں۔ معاذ نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثر کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ معاذ کے لبوں سے اٹھتی سحر انگیز مہک، ملبوس سے اٹھتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور مشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ معاذ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک سپنا چھناک سے اس کی آنکھوں میں ٹوٹا۔ وہ صبح جا رہا تھا، کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے مما پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے معاذ نے پھر اسے تسلی دی تو اب کی بار مشل کی روح بری طرح بلبلائی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اس سے بات کرتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے مہکے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار مشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا کہ آپ اداس ہو جائیں گی، گل اپنے گھر کی ہو چکی ہے، آپ اور انکل دونوں اکیلے رہیں گے، مجبوراً آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھا۔
رات کو وہ صدیقہ بیگم کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی. وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. مشیل ان کے بستر پر لیٹ گئی. انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر مصلی طے کیا. مشیل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. آنٹی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو. ہاں پر مجھے آنٹی نہ کہا کرو، محض کی طرح امی کہا کرو. مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی چیڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو امی ہی کہا کروں گی. پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیے مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ خود کو ہار کر اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی ہی رسانیت اور سکون سے جواب ملا. وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی. مجھ سا نادان روئے زمین پہ کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بلبوتے پہ محض کو غلام بنانا چاہتی تھی اس شخص کے لیے. یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں. اگر ایسا بعد میں بھی میرے قریب ضرور آتا. اس نے ابھی اپنی قربت کا اعزاز مجھے اس لیے بخشا ہوگا کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے. وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی. اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے مشیل کے جذبوں کو کل شب بیدار کر دیا تھا. وہ جذبے جو اس کی آنکھوں میں ہلچل مچاتے ہیں محض نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا. اس کی سوئی آنکھوں کو جگا چکے تھے. آج یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ. اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا تو وہ وہی لیٹ آئی. ماز کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے. کمرہ صاف کرتے اس نے تمام فالتو چیزیں تو ماز کے کپڑوں کو دیکھتے ہی کسی یاد نے دل میں جگہ بنا لی. میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے. یوں لگ رہا تھا جیسے ماز نے ابھی اسے حکم دیا ہے. اس نے ہینگر سے ماز کا کرتا اتار لیا. میں خاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. راحت اس کے کان کے قریب بولی، عاصم نے یہ گھر میرے نام کر دیا. اس نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی. عاصم میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے. شازینہ رو رہی تھی. اس بار واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا. ماز تھا، راحت، شازینہ اور ماز، وہ تینوں کی باتوں کے گھیرے میں تھی. بھلا کیا ہوں میں؟ زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے بے شمار سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے. محض کے ارادوں سے لگ رہا ہے وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے بوسیدہ اور آگ کی طرح نکال پھینکے گا. کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائے تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش نہیں رہتی. چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تاثر اور تسلسل ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ کے پیالے پہ چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے جذبوں کی یورش سے دھواں ہونے لگی تھی. گرمیوں کی آمد تھی. راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھی. مشیل تم بھی تیار ہو جاؤ. مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پہ چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی. انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانا پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی. محض تم نے میری لاڈلی پہ کیا جادو کر دیا؟ تمہاری غیر موجودگی سے کتنی ویران لگنے لگی ہے. لگتا ہے میں کسی اجنبی مشیل سے مل رہی ہوں. شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد ساتھ لے جاتے وقت کہا تھا. مما آپ روز مشیل کو فون مت کیجیے گا. یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، وہاں رہ نہیں پائے گی. اب یہ تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے. اسے دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا ہے. وہ کھوئی مشیل کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو. اپنے لیے لون کے نئے پرنٹ خرید لینا. مما میرا دل نہیں کر رہا ہے، آپ خود ہی لے آئیں. تم اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو؟ اٹھو، فوراً کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا. میں نے کہا نا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے، میں گھر واپس جاؤں گی. اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئی. اسی وقت شازینہ کا فون آ گیا. وہ اس کے گھر آ رہی تھی. وقتی طور پر مشیل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی. راحت اور مما چلی گئی. شازینہ آ گئی تھی. اس کا دلکش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے سے پھوٹتی چمک، سب مل کر اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے. لگتا ہے قارون کا خزانہ پا لیا ہے تم نے. مشیل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا. ہاں خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پہ لٹکتا رہتا تھا ختم ہو گیا. وہ محتاط لہجے میں بولی. یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ہمت سے کام لیا. پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیا. وہ اچھی خاتون ہے. پھر میرے آنسوؤں نے ان کے دل پہ گہرا اثر کیا. وہ بھی تو ایک عورت ہے نا. میرا دل کیسے نہ سمجھتی. شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح قائل کیا کہ پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پہ میرا یقین پختہ ہو گیا. میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے. پھر وہ ذرا توقف کے بعد شرماتے ہوئے بولی. 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. میری پازیٹیو رپورٹ آئی ہے. اس سمے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مشیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شازینہ ہے جو اس سے کہتی آئی تھی
عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شازینہ خود ایک مرد کی محکومی اور غلامی میں خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی شازینہ ایک عام سی شکل و صورت کے عاصم کے ساتھ کتنی مطمئن تھی۔ شازی، تم نے میری راہ کیوں کھوٹی کی؟ کیوں اپنے نظریات سے مجھے بہکایا؟ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے روز اول ہی تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے معاذ کو اپنے اشارے کا غلام بنایا تھا۔ اس نے میرے سارے فخر و ناز کو میرے منہ پہ مار دیا۔ میرے قرب، میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا۔ اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ میرے سارے ہتھیار رائیگاں ٹھہرے۔ اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری مشل، میں اس وقت تمہاری طرح بے وقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیالات بالکل بدل گئے ہیں۔ عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تم بھی ایسا کرو؟ بہت مشکل ہے۔ میں نے براہ راست اس کی انا کا اپنے پاؤں تلے روندنا چاہا تھا۔ محض کے نزدیک انا، عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ اسے باور کرواؤ کہ اس کی انا، عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے یہ جملہ سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شازی کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ تھینکس شازی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم لیا ہے۔ جواباً شازینہ نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دن بے حد طویل ہو گئے تھے۔ لمبی لمبی سنسان دوپہر اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانپنے پہ تل گئی تھی۔ امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئی۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے ہوئے تھے۔ واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ مشل نے اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ صرف اس کے کمرے میں 0 پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹس پڑی تھی۔ اپنے اندر اترتے سناٹے سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور معاذ دونوں پرانی موسیقی کے دلدادہ تھے، جبکہ مشل دھوم دھڑکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے معاذ کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کا طلسم یکدم ٹوٹ گیا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے، خواب جیسی کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو۔ جس قدر ناز کروں خود پہ میں اتنا کم ہے۔ بہت مہرباں ہے آج کل مجھ پہ یہ باہیں تیری۔ مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل جائیں نہ راہیں تیری۔ تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکار اسے چڑھا رہا ہو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی کی صبح راحت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پہ مشل کو اطلاع دی تو وہ اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور نے چند گھنٹے کی بچی کو بڑے مزے سے گود میں لیا ہوا تھا۔ سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ مشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا۔ اف، کتنی پیاری ہے، اس کے رخسار کتنے پھولے پھولے اور نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخساروں پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کی آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ مشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ معاذ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ کل کی شادی پہ یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا۔ کہہ رہا تھا مشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ مشل کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر ہی والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد مشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشا ایئرپورٹ سے ہی گھر کے لیے واپس ہو گئی۔ میرے بغیر کیسے دن گزرے؟ معاذ نے فریش ہو کر اس سے پوچھا۔ مشل کا جی چاہا کہ بہت بور، پھیکے اور بے رنگ۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر دیا، آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے پتہ تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور اس کی نگاہ پڑھ کر واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ ایسا ہی ظاہر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے پلٹ گئی۔ دن بدن سگڑ خاتون خانہ بنتی جا رہی ہو، نوالا منہ میں رکھتے ہی اس نے تعریفی فکرہ کہا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ مشل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی سفید ہاتھ کیوٹک سے بے نیاز تھا۔ چہرہ میک اپ سے مبرا صاف ستھرا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑی جا رہی تھی۔ یہ وہ مشل تو نہیں لگ رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں شکست خوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اس نے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔
تمہیں یہ کام میرا مطلب ہے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کوفت نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے وہ اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا. اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی. جی نہیں، اب میں عادی ہو گئی ہوں. اس نے مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سا جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا. یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا. مشیل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا انداز ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دل کا حال تو تم ہی بتا سکتی ہو. دل بھٹک بھی تو سکتا ہے. عقل ہمراہ ہو تو دل نہیں بھٹکتا. معاذ برجستہ بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں خود، کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. وہ وہیں سے باہر نکل گئی اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پر دھرے گملوں کے ساتھ بیٹھ گئی. چاند بہت روشن تھا. ہوا بالکل رکی ہوئی تھی. کیاریوں میں کھلے انباہو اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضا میں کھلی محسوس ہو رہی تھی. معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا. آواز باہر تک آ رہی تھی. اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا. اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی. دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی. کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا. معاذ صوفے پہ کشن بازو میں دبائے جانے کب سو چکا تھا. ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا. نیچے کارپٹ پہ تمام کشن بکھرے ہوئے تھے. اس نے سب کشن اپنی اپنی جگہ پہ رکھے، ٹی وی آف کر دیا. تب بھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا. سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے. کیا میں انہیں جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پہ جا کر سو جائیں؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا. اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھی. ٹی شرٹ کے اوپر تمام بٹن کھلے ہوئے، سر کے بکھرے بال اور مضبوط بازوؤں میں جکڑا کشن. اسے جانے کیا ہوا تھا. اس نے معاذ کی گرفت سے وہ کشن کھینچ کر نکالا تھا. معاذ اچانک اٹھ بیٹھا. مشیل اپنی جھونک میں کشن سمیت صوفے کے پاس گر سی گئی. معاذ کی خمار آلود نیند کے بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی. وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اصل میں آپ کو جگا رہی تھی. کیا انداز ہے. کشن بیچارے پہ یوں مشق ستم کیا ہے جیسے میری محبوبہ ہو. معاذ نے جانے اسے کیا باور کروایا تھا. وہ اٹھ کر اندر گیا تو مشیل بھی اس کے پیچھے آئی. پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی آئیں سو جاؤ. وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا. وہ لجاجت سے بولی. جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خواہ یہ. اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی. میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی. اس نے تمام تر جھجک کے بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا. وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تم آزادی کے لیے بے چین تھی، میری منتیں کر رہی تھی. میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں. اس وقت رات ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑا تھا. معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی. آپ سا بے حس شخص شاید ہی اس دنیا میں کوئی دوسرا ہو. آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں. آپ کا دل جیتنے کے چکر میں خود کو ہار چکی ہوں. میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے میں آپ کا دل نہیں جیت سکتی. میں آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی. کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا تو اس نے آنسوؤں کی روانی میں بلا سوچے سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا تھا. کیوں نہ مجھے ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے نظر انداز کر دیا ہوتا، کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے ملتی، میرے آئیڈیل کے روپ میں کیسے ڈھلتی؟ معاذ کا غمگین لہجہ بہت بامعنی تھا. خاور کی بے وقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی. بس اس کے دماغ کی جھاڑ پونچھ اور پالش کی ضرورت تھی. تبھی تمہیں اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کچھ کر سکتی ہو. اس سلسلے میں مجھے خاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا. ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی. میں اپنے ظرف پر تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا. میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تم نے غلط ثابت کر دیا. معاذ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دراز کھولنے لگا. نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلٹ تھا. یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے. اب بھی نہ دیتے؟ وہ معاذ کے ہاتھ سے بریسلٹ پہنتے ہوئے قدرے خفگی سے دیکھ رہی تھی. کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت گئی، انعام تو ملنا تھا نا. یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری دوڑا گیا تھا اور وہ معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پہ نازا تھی. اور کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ یقیناً اچھا لگا ہوگا. اور میرا خیال تھا یہ کافی لمبا ہوگا، لیکن یہ شارٹ ہی رہا. لیکن خیر کوئی بات نہیں، اتنا بھی چلتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ 2 گھنٹے کا ناول آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گی، بٹ یہ تھوڑا سا کم ہی تھا.
تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔